قرآن مجید کی چند ایک آیات ہیں جن سے ہم اس موضوع کو دیکھیں گے کہ گناہ کے ارتکاب کے بعد جو مایوسی کی کیفیت ہے اس بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ارشادات دیتا ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ گناہ کے بعد جو پشیمانی ہے یہ انسان کے لیے بہت مفید چیز ہے اور اس کا حکم بھی ہے۔ پشیمانی یعنی انسان پریشان ہوتا ہے اور انسان پھر اپنی حالت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ترقی کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ چیز اس کی مدح ہوئی ہے، قرآن مجید میں اس کی مدح ہوئی ہے، تعریف ہوئی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ گناہ کے بعد انسان مایوس ہو جائے، انسان کہے کہ اب اتنے بڑے گناہ ہو گئے، اب زندگی ساری ختم ہو گئی، اب میں اچھا مومن نہیں بن سکتا، امام کو کیا منہ دکھاؤں گا اور کیسے فقیہ بنوں گا، کیسے مبلغ بنوں گا، سب ختم ہو گیا۔ یہ اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ مایوسی کی کیفیت کہتے ہیں، کہ جو حرام ہے، جو کفر کی کیا حد تک ہے۔ قرآن مجید نے جو ہے وہ اس کیفیت کو بالکل کیا ہے توڑا ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ کے بعد مایوسی کی کیفیت میں نہ جائے، اور یہ شیطان کا بہت بڑا جال ہوتا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو مایوسی میں رکھتا ہے اور مایوسی کی وجہ سے وہ پھر مزید کیا ہے گناہ کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ سے کیا ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ جبکہ قرآن مجید نے جو ہے وہ اس چیز کو یوں کر کے توڑا ہے کہ جب تقوی کی بات ہوئی اور متقین کی بات ہوئی تو وہاں پہ متقین کی صفات بیان ہوئی کہ متقین کیسے کہتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 133 سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہیں متقین کی صفات، یعنی حکم یوں ہوتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو اور اس جنت کی طرف آؤ کہ جس کی جو وسعت ہے وہ زمینوں اور آسمان کے برابر ہے، اور اعدت للمتقین، یہ جو جنت ہے تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ الذین، پھر متقین کی یہاں پہ کیا ہے صفات بیان کرنا شروع کی۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی صفت یہ بیان کی کہ یہ لوگ کنجوس نہیں ہوتے بلکہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور خرچ بھی ایسے کرتے ہیں کہ فی السراء والضراء، چاہے ان کے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، ہر حالت میں کیا خرچ کرتے ہیں۔ اور مشکل حالت میں خرچ کرنا، جب پیسے کی تنگی ہو، یہ مشکل کام ہے کیونکہ اس میں قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے اخراجات کو خرچ کیے بغیر دوسرے کو کیا کیا جاتا ہے، مقدم کیا جاتا ہے۔ یہ پہلی صفت ہوگی۔ دوسری والکاظمین الغیظ، غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی ان کو غصہ دلائے تو اس طرح نہیں کہ بپھر جاتے ہیں۔ تیسری صفت کہ والعافین عن الناس، سے کہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، بدلے نہیں لیتے، انتقامی کارروائی نہیں کرتے۔ واللہ یحب المحسنین، اور یہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ یہ جو متقین ہیں ان سے کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اچھا، محبت کے اعلان کے بعد پھر اللہ نے دوبارہ متقین کی صفت بیان کی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جب وہ برائی کرتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر کیا کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ یعنی بڑی بات ہو گئی کہ متقین، یعنی ہمارے معاشرے میں متقی کسے کہا جاتا ہے کہ جب آپ اس کی صفات گنوائیں تو اچھے اچھے کام گنواتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ یہ متقین وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ فحاشی کو انجام دیں، فاحشتاً، برائی کو انجام دیں، یعنی فاحشتاً بڑی برائی کو کہتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر ظلم کریں، یعنی وہی چھوٹے گناہ کہتے ہیں اپنے اوپر ظلم کرنا۔ تو آپ کہتے ہیں یہ کیسے متقی ہیں بھئی، جو فحاشی کے کام انجام دیتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں؟ لیکن نہیں، قرآن نے جب متقین کی صفات بیان کی تو اس صفت کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا کہ یہ نہیں ہے کہ متقین کو آپ سمجھ لیں کہ معصوم ہے، نہیں، بلکہ متقین وہ ہیں کہ الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، کہ جب یہ برائی کو انجام دیتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو ذکروا اللہ، فوراً اللہ کے ذکر کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور پھر وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، پھر کون ہے کہ جو اللہ کے سوا جو ہے وہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر قرآن نے فرمایا کہ یہ متقین یعنی گناہ کیے، فحاشی کا کام انجام دیا، فوراً اللہ کا ذکر کیا اور اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کی، اللہ نے ان کی مغفرت قبول کی۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر ان کی یہ صفت ہے کہ وہم یعلمون، در حالہ کہ یہ علم رکھتے ہوئے، جانتے ہوئے، جان بوجھ کے دوبارہ کیا ہے اصرار نہیں کرتے۔ جو گناہ ہو گیا ہے پھر جان بوجھ کے دوبارہ کیا اصرار نہیں کرتے۔ اگر دوبارہ گناہ کریں گے تو وہ گناہ کیا ہے، جان بوجھ کے نہیں ہوگا بلکہ بجہالت ہوگا،
اور اس کو سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں یوں بیان کیا کہ انما التوبۃ علی اللہ، انما التوبۃ علی اللہ، یوں یعنی اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ توبہ اللہ کے اوپر واجب ہے، کہ اللہ نے اپنے اوپر واجب قرار دیا کہ وہ توبہ قبول کرے گا۔ کن لوگوں کی؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ جو برائی کو انجام دیتے ہیں لیکن جان بوجھ کے نہیں، بجہالۃ نادانی میں، یعنی ایک جہالت کا تو ہم یہ معنی کرتے ہیں نا کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا یہ گناہ ہے، تو یہ معنی تو یہاں پہ نہیں ہو سکتا، یعنی گناہ کا پتہ نہیں ہے تو پھر وہ کیسے گناہ ہے؟ یعنی اسے پتہ ہے کہ گناہ ہے لیکن وہ نادان ہو گیا، نادان بن گیا، یعنی اس سے جو اللہ کے اوپر ایمان ہے وہ کمزور پڑ گیا، اس کا کیا عذاب اس کا ہو سکتا ہے، کیا اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں، سب چیزوں سے غافل ہو گیا، کیونکہ شہوت کا غلبہ تھا، خواہش کا غلبہ تھا، تو اس غلبے کی وجہ سے یہ نادانی اس سے ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جہالت کی وجہ سے، جب یہ نادانی کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں تو ثم یتوبون من قریب، من قریب یعنی فوراً پھر کیا کرتے ہیں؟ توبہ کی طرف لڑتے ہیں۔ جب یہ فوراً توبہ کی طرف لڑتے ہیں تو پھر اللہ ان کے اوپر کیا کرتا ہے؟ توبہ قبول کر دیتا ہے، بلکہ اللہ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اللہ کے اوپر واجب ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا کرے؟ توبہ قبول کرے۔ یعنی یہ جو دو آیتیں ہیں اس میں ہمارے سامنے کیا چیز آ رہی ہے کہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں، فحشی انجام دیتے ہیں، اور اس کے بعد فوراً وہ کیا پلٹتے ہیں؟ اللہ کے ذکر کی طرف پلٹتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور پھر جان بوجھ کے دوبارہ اس گناہ کو ارتکاب نہیں کرتے۔ اگر جہالت کی نادانی کی وجہ سے کر دیں تو پھر فوراً من قریب، پھر فوراً کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں۔ یہ جو بار بار توبہ کرنا ہے نا، اس کو قرآن مجید تعبیر کرتا ہے تواب۔ تواب یعنی مبالغہ کا صیغہ ہے، بار بار توبہ کرنا۔ اور توابین کے بارے میں جو اللہ نے جو ایک اعلان کیا ہے نا، وہ اعلان محبت کا اعلان ہے، یعنی سورہ بقرہ کی 222 نمبر آیت میں اعلان ہوتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ کی یہ صفت ہے کہ پھر توابین سے اللہ نفرت نہیں کرتا، توابین کے ساتھ جو اللہ کا رشتہ ہے وہ محبت والا ہے، کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے کیا کرتا ہے؟ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے کہ التائب حبیب اللہ، کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ حبیب اللہ کون ہے تو وہ کون ہوتا ہے؟ تائب ہوتا ہے، توبہ کرنے والا شخص کیا ہوتا ہے؟ حبیب اللہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں تک جو ہے وہ بات کیا ہوگی ہمارے سامنے قرآن کا موقف واضح آ گیا کہ توبہ کے بعد انسان اللہ کا حبیب بنتا ہے، اللہ سے محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تو لہٰذا مایوسی کی یہاں پہ کیا ہے؟ کوئی صورت حال بنتی ہی نہیں ہے، انسان دوبارہ سے اپنی زندگی کیا صحیح طریقے سے شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو انسان کے لیے مایوسی کا سبب بنتی ہے، جو شیطان کی طرف سے ہے، وہ چیز کیا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اب بڑے بڑے گناہ تو ہو گئے، اب وہ میری حالت پہلے جیسی نہیں رہی، ٹھیک ہے، اب گناہ کر دیا، اب وہ کیا حالت پہلے جیسی رہنی ہے۔ تو قرآن مجید نے جو ہے وہ اس چیز کو بھی بیان کیا، قرآن مجید نے کہا کہ نہیں، جب توبہ کی طرف انسان پلٹتا ہے تو اللہ اتنا جو ہے وہ رحیم ہے اور اتنا محبت کرنے والا ہے کہ پھر وہ محبت کا حق ادا کرتا ہے۔ وہ محبت کا حق کیسے ادا کرتا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ فرقان کی یہ آیات ہیں کہ جس آیت میں 70 نمبر آیت میں اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ پھر اللہ یہ کرتا ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جب یہ توبہ کر لیتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی اب ان کے نام اعمال میں جو برائیاں ہوتی تھیں وہ کیا بن جاتی ہیں؟ اچھائیاں بن جاتی ہیں۔ یعنی روایات میں ہے کہ قیامت کے دن جب انسان نام اعمال دیکھے گا تو اس کے اندر وہ بہت ساری اچھائیاں دیکھے گا کہ یہ نماز شب ہو گئی، جہاد ہو گیا، اس طرح کی، تو وہ کہے گا اللہ میں نے تو یہ اچھائیاں نہیں کی، تو پھر کہا جائے گا کہ نہیں، یہ وہ تمہاری جو ہے وہ برائیاں ہیں کہ جسے ہم نے اچھائیوں میں کیا بدل دیا ہے۔ اچھا، وہ برائیاں کون سی ہیں کہ جس کو اللہ اچھائیوں میں بدلتا ہے؟ یہی سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 ہے، اگر اس سے پہلے جائیں تو آیات کا کیا تسلسل ہے، یعنی 63 نمبر آیت سورہ فرقان کی 63 نمبر سے عباد الرحمن کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی صفات بیان کرتے ہیں اور کہا کہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ والے گناہ نہیں کرتے۔ وہ گناہ کون سے ہیں کہ الذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ شرک در عبادت نہیں کرتے، کسی اور کو معبود نہیں بناتے، یعنی پہلا گناہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ دوسرا ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق کے قتل نہیں کرتے، یعنی دوسرا گناہ کیا ہو گیا؟ قتل ہو گیا۔ تیسرا ولا یزنون، زنا نہیں کرتے، تیسرا گناہ کیا ہو گیا؟ زنا کا ہو گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو یہ گناہ کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اسے کیا ہے؟ عذاب دے گا اور اسے جہنم میں رکھے گا۔ الا من تابا،
یہ 3 گناہ کرنے کے بعد جو بندہ توبہ کر لے، وہ آمنا، پہلے شرک کر رہا تھا، ابھی کیا ایمان لے آئے، وہ عامل صالحاً، اور نیک عمل کرنے لگ جائے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ اچھائیوں میں کیا ہے تبدیل کر دے گا۔ یعنی بڑی عجیب آیت ہے کہ جو اس کا زنا جیسی برائی ہے وہ بھی اچھائی میں تبدیل ہو جائے گی، جو اس نے کسی کو قتل کیا تھا وہ قتل بھی اچھائی میں تبدیل ہو جائے گی، جو شرک کرتا ہے وہ بھی اچھائی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب جب یہ چیز آتی ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ توابین سے کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ انسان کے جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ سب کو نہ فقط مٹا دیتا ہے بلکہ مٹانے کے بعد ان کو کس میں تبدیل کر دیتا ہے، اچھائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ جو انسان کو کیا ہے مایوسی سے نکالتی ہے۔ تیسرا جو نقطہ اہم ہے کہ یہ مایوسی سے انسان تب نکلتا ہے کہ جب انسان تواب بنے، بار بار توبہ کرنے والا بنے، اور اواب بنے۔ اواب کیا ہے، بار بار اللہ کی طرف پلٹنا۔ انبیاء کی اور اہل بیت علیہ السلام کی یہ صفت بہت زیادہ بیان ہوئی ہے کہ جب انبیاء سے اگر ترک اولا بھی ہوتا، ایک ایسا کام کہ جو سمجھتے کہ ہم سے نہیں ہونا چاہیے تھا، تو وہ فوراً کیا سجدے میں گر جاتے، فوراً کیا استغفار کرتے۔ مثلا حضرت ایوب کے بارے میں ذکر ہوتا ہے کہ وہ عبد اواب تھے، بار بار کیا توبہ کرنے والے تھے، اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے۔ اللہ کے رسول سے یہی ہے کہ وہ بھی کہتے تھے کہ اگر میں 70 دفعہ دن میں استغفار نہ کروں تو میرے دل کو بھی کیا ہے ایک زنگ سا محسوس ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام واضح ہے کہ عبادت کرنے کے بعد بھی جب سجدے میں سر رکھتے تو کہتے کہ حق کے عبادت عطا نہ ہوا، خود کو کیا ہے عاجز سمجھتے، اور پھر دوبارہ کیا ہے استغفار کی طرف واپس پلٹتے۔ تو یعنی انبیاء کی، اہل بیت علیہ السلام کی یہ صفت آئی ہے کہ ہر ٹائم پہ وہ کیا ہے اللہ سے جڑتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے، یعنی وہ کوئی گناہ بھی نہیں کیے ہوتے، اپنے آپ کو یوں سمجھ کے کہ شاید ہم اللہ سے دور نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے کیا توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ جو انسان کو اللہ سے کیا کرتا ہے، قریب کرتا ہے اور تواب بناتا ہے۔ اب اسی طریقے کے اوپر ہم نے بھی کیا کرنا ہوتا ہے، عمل کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں آج کل کے زمانے میں جو بہت مشکل درپیش ہے ہم سب کو، مجھے آپ سب کو، وہ کیا ہے کہ نامحرم سے اور خواتین سے اپنے آپ کو کیا ہے، اپنی نظروں کو کیا بچانا۔ بازار میں، مارکیٹ میں غضوا ابصارکم، اپنے نگاہوں کو جھکا لو، یہ عمل کرنا آسان ہے، لیکن انٹرنیٹ ہو، موبائل ہو، یہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، نامحرم کی تصاویر سے، فحاشی سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ مشکل کام ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ تعویل کی طرف پڑھتا ہے، انسان کہتا ہے چلیں یہ خاتون کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ ڈرامہ یا یہ سیریز دیکھ رہا ہوں، تو کیا یہ بے حجاب خاتون کو دیکھنا بغیر شہوت کے حرام ہے؟ کہتے نہیں، حرام نہیں، حلال ہے۔ حلال ہے تو اب وہ دیکھے گا تو وہ توبہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، کہ یہ حلال کا میں کیوں توبہ کروں، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ ہم نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ جب تک وہ حرام ثابت نہ ہو ہم توبہ نہیں کریں گے، حالانکہ یہ واضح ہے کہ غیر مناسب کام ہے۔ جب غیر مناسب کام ہے تو اس پہ ہمیں توبہ کرنی ہے۔ اسی طریقے سے درس چھوٹ گیا، مباحثہ چھوٹ گیا، مطالعہ نہیں کر سکے، نماز دیر سے پڑھی یا نماز جلدی جلدی پڑھنے لگ گئے، اس کے اوپر کیا توبہ کی ہم نے؟ نہیں توبہ کی اس کے اوپر۔ جبکہ اہل بیت علیہ السلام کی اور انبیاء کی سیرت یہ رہی ہے کہ وہ اپنے جو حلال کام ہوتے تھے اگر اس میں بھی ان کو تھوڑا سا محسوس ہوتا تھا تو فوراً کیا توبہ کرتے تھے۔ تو ہمیں ان کاموں کے اوپر بھی توبہ کرنی ہوگی، استغفار کرنی ہوگی، چیز ہے کہ وہ کام کیا ہوں، حرام ثابت ہوں۔ اب یہی جو مسئلہ ہے کہ جس میں ہم تعویل کرتے ہیں کہ یہ خاتون کی تصویر دیکھنا کیا ہے، حلال ہے چونکہ شہوت نہیں آ رہی، لیکن ریبہ اس میں پایا جاتا ہے۔ ریبہ کسے کہتے ہیں؟ جو صحیح ثانی نے تعریف لکھی کہ یجر شیئن فشیئن، کہ جو سٹیپ بائی سٹیپ ایسے ایسا آپ کو کیا ہے حرام کی طرف لے جائے گی۔ ابھی ٹھیک ہے شہوت نہیں آ رہی، کچھ دیر دیکھیں گے، مزید دیکھیں گے، آگے بڑھیں گے، پھر شہوت آ جائے گی۔ تو وہ چیز جو مقدمہ بنے، اگرچہ شیئن فشیئن، بہت سستی سے مقدمہ بنے کہ ایک ٹائم پہ شہوت آئے گی، جنسی شہوت ابھرے گی، مزید انسان آگے جائے گا، تو وہ چیز دیکھنی حرام ہے، شروع سے دیکھنا حرام ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جب شہوت آئے گی تو حرام ہوگا، تو یعنی خود علمی طور پہ بھی اس چیز کا دیکھنا کیا جائز نہیں ہے۔ اب اگر انسان دیکھتا ہے تو فوراً انسان کو اللہ کی طرف واپس پلٹنا ہے، ذکر اللہ، فوراً اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ سے کیا جڑنا ہے۔ جب تک انسان اللہ کے ساتھ اس طریقے سے نہیں جڑے گا کہ اپنی زندگی کے تھوڑے تھوڑے مسائل پہ، تھوڑے تھوڑے کاموں پہ اپنے آپ کو مسلسل محسوس کروائے گا کہ نہیں میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں، مجھے فوراً جڑنا ہے، مجھے فوراً اللہ کے ساتھ ملنا ہے، اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، اس وقت تک انسان اطمینان کی کیفیت میں نہیں آ سکتا۔ دنیا میں کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، مطالعہ کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے، کوئی پروجیکٹ کرنا ہے، اطمینان ضروری ہے۔ اگر ذہن ڈسٹرب ہے، پریشانی میں ہے، مایوسی میں ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے،
چاہے اچھا ماحول ملا ہوا ہے، کھانا اچھا مل رہا ہے، سب کچھ اچھا ہے، پھر بھی نہیں کر سکتے۔ اطمینان کی کیفیت تب پیدا ہوگی کہ جب انسان اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ مضبوط کرے گا۔ اور قرآن مجید نے واضح کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں یہ بڑی اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب تک اللہ اور ہمارے درمیان محبت کا رشتہ نہیں بنتا، ہم اپنے آپ کے اوپر کنٹرول بھی نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو گناہوں سے بھی نہیں بچا سکتے، اپنے آپ کو توابین میں سے بھی نہیں شمار کر سکتے۔ اس کی وجہ واضح ہے کہ شیطان کے پاس اتنا زیادہ ایکسپیرینس، اتنا زیادہ تجربہ، انسان بڑا کمزور، پھر انسان کے اندر بھی ایک نفس امارہ جیسی طاقت، تو یہ کیسے بچے گا؟ یہ تبھی بچ سکتا ہے کہ جب یہ بڑی طاقت سے جڑے گا۔ بڑی طاقت سے جڑنا دنیا میں ہر کام کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ نے اپنے علاقے میں کوئی کام کروانا ہے، پاسپورٹ بنوانا ہے، شناختی کارڈ بنوانا ہے، تو جب تک بڑوں سے تعلقات نہیں ہوں گے، ایم پی ایز وغیرہ سے، تو آپ کے کام نہیں نکلیں گے۔ تو وہاں پہ بڑی طاقتوں سے انسان جڑتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اگر مایوس اور پریشان ہو تو والدہ کی گود میں انسان سر رکھتا ہے تو ایک سکون سا نصیب ہوتا ہے، کیونکہ میں اس ذات کے ساتھ جڑ رہا ہوں کہ جو میری حفاظت اور میری کیئر کرنے والی ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان بڑی طاقت یعنی اللہ تعالیٰ سے خود کو جوڑ لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سارا تو نے کرنا ہے، تو نے مجھے سنبھالنا ہے، تو نے مجھے ہمت دینی ہے، تو پھر انسان کیا بچ جاتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جب وہ گناہ سے بچے تو ان کا اعلان قرآن میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو میں بھی نہ بچ پاتا۔ تو انسان یہ جو خود کے اوپر چیلنج دے دیتا ہے نا کہ میں خود کو کنٹرول کروں گا، میں خود کو بچا لوں گا، تو یہ چیلنج سارے اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خود کے اوپر بھروسہ کیا، وہ بڑی طاقت سے نہیں جڑا۔ جب تک انسان اللہ سے نہیں جڑے گا، اللہ کے ساتھ مضبوط رشتہ محبت کا قائم نہیں کرے گا، نہ اسے اطمینان ملے گا، نہ اسے سکون ملے گا، نہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ جتنا اللہ سے مضبوط رشتہ بنتا جائے گا کہ ہر بات پہ انسان توبہ کرتا رہے گا، اتنا انسان کیا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے گا۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اللہ سے شدید محبت عطا فرمائے اور ہمیں توابین میں سے قرار دے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور ہمیں وقت کے امام زمانہ عجل اللہ شریف کی ساتھیوں میں سے شمار فرمائے، ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے، اور ہمارے امام کے ظہور میں جلد تعجیل فرمائے۔ صلو علی محمد و آل محمد۔